کنبول میں خوش آمدید۔ میں ہوں طارق مسعود علیان۔ میں ہوں ماہرخ شہریار۔ آغاز کریں گے اہم خبر کے ساتھ۔ کراچی کے نوجوان تاجر میر رضا کی قبر کشائی ہوگی۔ سٹی کورٹ نے والد کی درخواست منظور کر لی ہے۔ آرڈرز جاری کر دیے گئے ہیں۔ سیکرٹری صحت کو میڈیکل بورڈ بنا کر قبر کشائی کرنے کا حکم بھی دے دیا گیا ہے۔ میرے بیٹے کو قتل کیا گیا، پولیس ہم سے کچھ اور بات کرتی ہے اور باہر آ کر کچھ اور بات کرتی ہے۔ جانے کس طرح سے یہ چھپایا جا رہا ہے۔ میر رضا کے والد نے تفتیش پر تحفظات کا اظہار کر دیا۔ کراچی کے نوجوان تاجر میر رضا علی کے مبینہ قتل کی تحقیقات میں پیش رفت سٹی کورٹ نے میر رضا کے والد کی درخواست منظور کر لی۔ قبر کشائی کے لیے سیکرٹری صحت کو میڈیکل بورڈ تشکیل دینے کی ہدایت کر دی۔ جلد سے جلد میڈیکل بورڈ تشکیل دینے کا حکم دے دیا۔ پولیس سرجن نے پوسٹ مارٹم رپورٹ پر سنگین اعتراضات اٹھائے تھے۔ میر رضا کے والد نے پولیس کی تحقیقات پر تحفظات کا اظہار کر دیا۔ بولا، بیٹے کو قتل کیا گیا، عدالت سے انصاف کی امید ہے۔ پولیس 100% کو یقین ہے کہ وہ مرڈر ہوا ہے، پتہ نہیں کس کو چھپایا جا رہا ہے۔ بہرحال اللہ بہتر جانتا ہے، ہمیں جسٹس چاہیے۔ عدالت بندہ آخری ہمارا انسان کا ایٹ دا لاسٹ بالکل اینڈ پہ آ کے عدالت ہی ہے جو انصاف دے سکتا ہے، ادھر تو اور کوئی نہیں دے سکتا۔ آئی جی سندھ کا دعویٰ ہے کہ پولیس نے پورا کیس ٹریس کر لیا ہے، جلد پریس کانفرنس کریں گے۔ پولیس نے بہت محنت کی ہے اور پورا کیس ٹریس کر دیا ہے۔ اس کی پریس کانفرنس کراچی پولیس عنقریب کرے گی، آپ کو سب فیکٹس بتائے گی اس وقت۔ اور اس میں ابھی تک جو میں نے دیکھا ہے پولیس کی طرف سے کوئی لاپرواہی نہیں ہے، انہوں نے بڑی ایفرٹ کی ہے، محنت کی ہے۔ گزشتہ ماہ نوجوان تاجر میر رضا علی کی لاش گلستان چوہر سے ملی تھی۔ اور اس سے پہلے میر رضا علی کیس میں پولیس سرجن نے پوسٹ مارٹم رپورٹ میں 14 اہم خامیوں کی نشاندہی کی ہے۔ ایس ایس پی ایسٹ کو ارسال مراسلے میں اعتراض اٹھایا گیا کہ لاش کے ایکس رے تک نہیں کیے گئے ہیں، کھوپڑی اور گردن کا اندرونی معائنہ بھی نہیں کیا گیا، جسم کے مختلف حصوں کے گلنے سڑنے کے عمل کو بھی واضح نہیں کیا گیا، زخموں کے فورنزک معیار کے مطابق تصاویر بھی نہیں لی گئی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ شناخت کے لیے DNA سیمپل تک حاصل نہیں کیا گیا ہے، نہ ہی کرائم سین پر لاش کی مناسب تصاویر لی گئی ہیں۔ پولیس سرجن نے لاش کی دوبارہ جانچ کی سفارش کی ہے۔ کراچی میں پولیس کی بر وقت کارروائی قیمتی زندگی بچا لی۔ مالی تنازع اور ذہنی دباؤ کے شکار نوجوان اپنی زندگی کا خاتمہ کرنا چاہتا تھا۔ پولیس کے مطابق متاثرہ شخص کے بھائی نے کال کر کے بتایا کہ بھائی نے خودکشی کا پیغام بھیجا ہے۔ محسن دوستوں کے ساتھ 2 دریا گیا۔ پولیس نے نوجوان کی تصویر حاصل کر کے فوری تلاش شروع کر دی۔ محسن کو بحفاظت تحویل میں لے لیا۔ آگے بڑھیں گے، آپ کو بتائیں کراچی کے علاقے اورنگی ٹاؤن سیکٹر 11:30 میں 2 مبینہ ڈاکو عوام کے ہتھے چڑھ گئے۔ شہریوں نے خوب درگت بنا دی اور دونوں ڈکیتوں کو شدید زخمی حالت میں اسپتال منتقل کیا گیا ہے۔ میمن گوچ میں مائے میانی مزار کے قریب مبینہ پولیس مقابلہ رپورٹ ہوا۔ فائرنگ کے تبادلے میں 2 زخمیوں سمیت 4 ملزمان گرفتار کر لیے گئے۔ اسلحہ برآمد ہوا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ساؤتھ انویسٹیگیشن پولیس کی جانب سے کارروائی کی گئی، جس میں 7 مطلوب ملزمان دھر لیے گئے۔ لاہور ہائی کورٹ نے چنیوٹ میں بیوی کے قتل کے مقدمے میں عمر قید پانے والے ملزم تنویر کی اپیل منظور کرتے ہوئے اسے باعزت طور پر بری کر دیا ہے۔ مدعی کی عمر قید کو سزائے موت میں تبدیل کرنے کی اپیل مسترد کر دی۔ جسٹس طارق سلیم شیخ نے 19 صفحات پر مشتمل تحریری فیصلے میں قرار دیا کہ استغاثہ ملزم کے خلاف شک و شبہ سے بالاتر جرم ثابت کرنے میں ناکام رہا۔ FIR کا اندراج میں 6 گھنٹے کی تاخیر ہوئی۔ گواہوں کے متضاد بیانات، طبی شواہد سے عدم مطابقت اور دیگر شواہد ملزم کو براہ راست جرم سے نہیں جوڑتے۔ ملزم تنویر اپنی اہلیہ نسرین بی بی کو دوپٹے سے گلا گھونٹ کر قتل کرنے کے الزام میں قید تھے۔ آگے بڑھیں گے، سرگودا میں ظلم کی انتہا ہو گئی ہے۔ باثر ملزمان نے اپنی ہی عدالت لگائی۔ بیماری کی وجہ سے کام پر نہ آنے والے محنت کش کی زبان کاٹ دی گئی ہے۔ ملزمان امیر نوید اور خرم محنت کش عبدالحفیظ کے گھر میں زبردستی داخل ہو گئے اور کام پر نہ آنے کی وجہ سے اس کو تشدد کا نشانہ بھی بنایا گیا۔ تشدد کے دوران ملزمان نے کینچی سے عبدالحفیظ کی زبان کاٹی۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی بھلوال صدر پولیس نے فوری کارروائی کرتے ہوئے ملزمان کو گرفتار کر کے سنگین دفعات کے تحت مقدمہ درج کر لیا ہے۔ DPO سرگودا محمد توقیر نعیم نے انسانیت سوز واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے کہا ہے کہ ملزمان کو سخت سے سخت سزا دلوائی جائے گی۔ انسانیت سوز سلوک کرنے والے کسی رعایت کے مستحق نہیں۔ اور اب بات کریں گے کچھ مسائل کی، کراچی کے مسائل کی کہ کراچی میں آٹے کی قیمت کو پر لگ گئے ہیں۔ مہنگائی نے عوام کا بجٹ بھی ہلا کر رکھ دیا ہے۔ آٹے کی قیمت میں مسلسل اضافے سے شہریوں کو پریشانی ہے۔ دکاندار منمانے ریٹ پر آٹا فروخت کرنے لگے۔
शहर कायद में आटे की कीमत में मुसलसल इजाफे ने शहरियों की मुश्किलात बढ़ा दी हैं। दुकानदारों ने सरकारी नेकनामा हवा में उड़ा कर रख दिया। सरकारी नेकनामे के मुताबिक 28 नंबर आटे की रिटेल कीमत 125 रुपए फी किलो मुकर्रर है। मार्केट और दुकानों पर 28 नंबर आटा मनमाने रेट 145 से 150 रुपए में फरोख्त हो रहा है। फाइन आटे की सरकारी कीमत 135 रुपए जबकि चक्की के आटे की कीमत 145 रुपए मुकर्रर है। दुकानदार 150 से 155 रुपए में फरोख्त कर रहे हैं। शहरियों का कहना है कि रोजमर्रा इस्तेमाल की बुनियादी अशिया मुसलसल महंगी होने से घरेलू बजट शदीद मुतासर हो रहा है। आटे की कीमतों को काबू में लाया जाए ताकि आम आदमी को रिलीफ मिल सके। आपको बताएं कि हुकूमत के रिलीफ के दावे धरे के धरे रह गए हैं। पेट्रोल की कीमत में एक मरतबा फिर से इजाफा कर दिया गया है। शहरियों का कहना है कि महंगाई के मुसलसल बोझ ने घरेलू बजट को बुरी तरह से मुतासर किया है। हुकूमत आखिर कब आवाम के बारे में सोचेगी? बात कर लें आटे की जो प्राइसेस हैं वो सरकारी रेट पर कोई फ़रोख्त नहीं कर रहा है। कमीशन कराची ने अगर हम बात कर लें फाइन जो आटा है 150, 2.5 नंबर जो अगर आटा जो है उसकी कीमत 135, जबकि जो चक्की का आटा है उसकी कीमत 145 रुपये मुकर्रर की है। हाजी इस्लाम साहब मेरे साथ हैं जो कि सदर भी। हाजी साहब, सरकारी रेट पे क्यों? में मिल मालिकान ने उनसे वादा किया था हम 6100 रुपये का देंगे इनको आटा 50 किलो, ये बेचेंगे 125 रुपये का। अब वो दे रहे हैं 6675 रुपये का। इट मीन्स कि 133 रुपये आपको दे रहे हैं आटा ने। कैसे बचेंगे भाई? लेकिन कीमतें जो है वो आसमान से बातें कर रही हैं और कोई आटे की कीमत को चेक एंड बैलेंस करने वाला आटे से मुतालिक क्या इस वक्त खबरें मौसूल हो रही हैं उसकी कीमतों से मुतालिक, जबकि हुकूमत के रिलीफ के दावे भी धरे के धरे रह गए हैं। एक बार फिर से बात कर लेते हैं कि पेट्रोल की कीमतों में एक बार फिर से इजाफा कर दिया गया है और शहरियों का कहना यह है कि महंगाई के मुसलसल बोझ ने घरेलू बजट को बुरी तरह से मुतासिर किया है। महंगाई की नई लहर ने आवाम की मुश्किलात बढ़ा दी। सेक्टर के शहरियों का सब्र जवाब दे गया। कहते हैं पेट्रोल में कमी सिर्फ 1 रुपए की जाती है लेकिन इजाफा 10 से 20 रुपए कर दिया जाता है। बढ़ाते रुपया है, बढ़ाते 10 रुपए 20 रुपए, रोज रोज एक ही दफा बम मारो हमारे को खत्म कर दो। रोजी भी नहीं हो रही है हमारी, कारोबार भी नहीं है। अल्लाह के लिए आप हमारी बच्चों के लिए कुछ सोचे। कारोबार ठप हो चुका है, रोजगार ना होने के बराबर है, बढ़ते अखराजात पूरे करना नामुमकिन होता जा रहा है। पेट्रोल के दौर पे कम करना हमारे ना होने के बराबर है बिल्कुल ही। इससे हमें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ना कोई इकोनॉमी फर्क पड़ेगा ना कोई पेट्रोल के लिहाज से फर्क पड़ेगा। कम से कम जो पहले रेट था 200-250 रुपया उतना हो जाए तो बहुत मुनासिब है। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया कि अवाम को हकीकी रिलीफ दिया जाए। मुसलसल बढ़ती कीमतों ने कुव्वत खरीद तकरीबन खत्म कर दी है। कहाँ से देंगे रिलीफ? अपने खर्चे कैसे पूरे करेंगे लोग कुव्वत खरीदी खत्म हो गई। मुल्तान के शहरी भी हुकूमत से नाला हैं। महंगाई को आवाम के साथ मजाक करार दिया। आवाम के साथ ये पूरा मजाक किया जा रहा है। तनख्वाहें वहीं की वहीं खड़ी हैं, हालात जूं बजू खराब होते जा रहे हैं और हुकूमत को जो है अभी तक जो है वो आवाम का ख्याल नहीं आ रहा। पेट्रोल की बढ़ती कीमतों से महंगाई और अखराजात में मुसलसल इजाफा आवाम के लिए बड़ा मसला बन चुका है। शहरी हुकूमत की जानिब से फौरी और मौसर रिलीफ के मुंतज़िर हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।